آج تو آپ بیٹیوں کو دفن بھی نہیں کرتے، گٹر میں ٹکڑے کر کے بہا دیتے ہیں۔ ماں چاہتی ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، باپ کہتا ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا ظالموں، جب قیامت کے دن یہی کٹی پٹی بیٹیاں جن کو تم نے گٹروں میں بہا دیا ٹکڑے کر کے، جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے شکایت کرے گی، مولا آج ہمیں انصاف چاہیے، پوچھ ہمارے ماں باپ سے، پوچھ کہ ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ٹکڑے کر کے کٹروں میں بہا دیا۔ کیا جواب ہوگا؟ تمہاری نمازیں، روزے، سجدے، عبادتیں، تلاوتیں، قرآن مقدس کی تلاوت، حج کرنا، عمرے کرنا، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بیٹی کو قتل کرنے کے جرم میں تمہیں گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج جب ٹرکوں پہ، گاڑیوں پہ لکھا ہوا میں دیکھتا ہوں کہ آج ہماری حکومت یہ لکھ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میں کہتا ہوں ہم سلام کرتے ہیں آپ کو 1400 سال کے بعد ہوش آیا۔ نبی نے 1450 سال پہلے جو کر کے دکھایا، آج لوگ وہ دیواروں پر لکھ رہے ہیں۔ جو نبی نے کیا ہے آج لوگ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک کی تعلیم 1450 سال آگے ہے اور لوگ رسول اللہ کی تعلیم سے 1450 سال پیچھے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی تدبرانہ اور مدبرانہ حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوا؟ وہ جوان، وہ شخص کہتے آقا میں نے اپنی بیٹی کو جب دیکھا کہ مجھ سے پیار کرتی ہے، میں بھی اس سے پیار کرنے کا اظہار کرتا تھا، اندر ہی اندر دل ہی دل میں گھٹتا تھا۔ بیٹی بڑی ہوگی، بیٹی پلے گی، بیٹی بڑھے گی، جوان ہوگی تو داماد آئے گا، مجھے دھمکیاں دے گا، مجھے ذلیل کرے گا۔ بس کبھی دل کو سمجھاتا، کبھی پیار کا اظہار کرتا، کبھی دل کو سمجھاتا، کبھی پیار کا اظہار کرتا۔ حضور وہ معاشرہ اتنا ظالم تھا، ایسا ظالم تھا، درندہ صفت تھا وہ معاشرہ۔ بہت دل کو سمجھایا، بیٹی پیار کا اظہار کرتی تھی مگر پھر بھی میرا دل نرم نہ ہوا۔ ایک دن میں نے طے کر لیا آج اس شیطنت کو ختم کر دوں گا، آج اس بے برکتی کو ختم کر دوں گا، آج اس بدبختی کو ختم کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو کہا میری بیٹی کو میرے پاس سونے دو۔ میری بیٹی میری آغوش میں سو گئی، میری بیوی بھی سو رہی تھی۔ میں رات کو اٹھا، رات کا آخری پہر تھا، گویا کہ قدسیان فلک آسمان سے رحمتوں کی برسات کر رہے ہوں گے۔ سب کے دروازے بند تھے، اچانک مکے کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک باپ سوئی ہوئی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر زندہ بیٹی کو قبرستان کی طرف بڑھتا ہے۔ ابھی بھی وہ قبرستان حرم کے سامنے مکے میں موجود ہے اور چھوٹی چھوٹی قبریں وہاں پر موجود ہے، جاؤ تو ابھی بھی رکت طاری ہوتی ہے۔ وہ ثبوت ابھی بھی موجود ہے مکے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں آقا میں نے اپنی اس ننھی سی 4-4.5 سال کی بچی کو گود میں اٹھایا اور رات کی تاریکی میں لے کر میں اس کو دوڑنے لگا۔ جیسے میں رات کے اندھیرے میں دوڑ رہا تھا مجھے ٹھوکر لگی، میں بچی کو لے کر کے گر گیا، بچی کہیں اور گری، میں کہیں اور گرا۔ میں اٹھا اور سنبھلا تو بچی بیدار ہو چکی تھی اور میرا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی ابو آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا؟ میری بیٹی کا یہ جملہ بھی میرے دل کو نرم نہ کر سکا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب میں اس کو بیٹی نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کو بیٹی مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بابا کہہ رہی تھی، میں اس کو ایک بار بھی بیٹی کہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، وہ آنے سے انکار کرتی تھی، بابا آپ اندھیرے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، لیکن وہ چلنے سے انکار کرتی تھی۔ میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، آخر کار میں اس کو گھسیٹتے ہوئے اس قبرستان تک لے گیا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر میری بیوی بیدار ہو گئی، میری بیوی جاگ گئی تو اس بچی کو وہ دفن کرنے نہیں دے گی، اس شیطنت کو، اس بے برکتی کو وہ دفن کرنے نہیں دے گی۔ میں نے قبر کھودنا شروع کیا۔ کیا وہ دن تھے حضور کے آنے سے پہلے زندہ بیٹی کی قبر اس کی آنکھوں کے سامنے کھودی جا رہی تھی اور وہ ننھی سی بچی روتی جاتی اور مٹی نکالنے میں باپ کا ساتھ دیتی جاتی۔ وہ کہتے ہیں آقا میں مٹی نکالتا تو دامن پہ مٹی لگتی، وہ میری بچی میرے دامن کی مٹی صاف کرتی جاتی اور کہتی بابا آپ کے دامن پہ مٹی لگ رہی ہے بابا۔ اس کی یہ محبتیں بھی
میرے دل کو نرم نہ کر سکی۔ یا رسول اللہ، جب میں نے قبر گڑھا کھود لیا تو میں نے اپنی بچی کو اس قبر کے اندر پھینک دیا، اور میں پتھر ڈال رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر کو ہٹتی، وہ کبھی ادھر کو ہٹتی اور کہتی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، بابا کیا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اس کی غلطی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ یہاں پہنچے، اللہ کے رسول اتنا روئے، داڑھی تر ہو گئی، صحابہ رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا وہ ادھر ادھر ہوتی تو میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر اس زور کے ساتھ اس بچی کے سر پہ مارا۔ اس کی آخری چیخ نکلی، اور ہمیشہ کے لیے اس تاریک سناٹے کے اندر میری بیٹی کی آخری چیخ ختم ہو گئی، اور میں جلدی جلدی مٹی ڈال کر کے گھر کی طرف لوٹا، اور میں فخر سے سینہ چوڑا کیے ہوئے تھا، آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے آ کے ہم پہ احسان کیا، آپ نے کرم کیا۔ ہم اپنے ہی بچوں کے دشمن تھے، ہم اپنی جان کے دشمن تھے، ہم اپنی بیٹیوں کے دشمن تھے۔ حضور آپ آئے، انقلاب آیا۔ میرے نبی نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، واللہ میرے آنے سے پہلے تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب بیٹیاں زندہ دفن نہیں ہوگی، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں، بیٹیوں کا باپ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب جتنی کہ یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باپ بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی کو پیار دے، بیٹی سے محبت کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے۔ ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب جیسے دو انگلیاں۔ جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی اسی دن کتاب بند کر کے، اس وقت تک میرے گھر میں بیٹی نہیں تھی، 3 غوث پاک کے غلام موجود تھے۔ میں نے کتاب بند کی، اللہ تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ میرے گھر میں بھی کوئی بیٹی دے دے، اس لیے کہ کتنا سستا سودا ہے۔ فرمایا بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ جب یہ حدیث سنتے ہیں، پہلے بیٹی نہ ہونے پہ خوشی ہوتی ہوگی، جب یہ حدیث آ جاتی ہے تو اب پہلے بیٹی کے ہونے پہ لوگ غمگین ہوتے ہوں گے، اور اب لوگ اس پہ غمگین ہوتے ہیں۔ میرے گھر میں بیٹی ہوتی تو بھی میں حضور کے اتنے قریب ہوتا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ بیٹیوں سے پیار، یہ میرے نبی، اپنے نبی کی شان، یہ ہمارے نبی کی تعلیم، یہ ہمارے نبی نے اس طرح محنت کر کے انقلاب پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت للعالمین کے قدموں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں وابستہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں کا ذوق دے، شوق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی۔ ایک بار سب درشی پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔